مصطفیٰ صاحب، آپ کے فورم سے وہاں سے بھی آواز آئی بات چیت کے لیے کہ پرائم منسٹر کی دعوت کو آپ نے قبول کیا. اب یہ سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے. صرف بیانات ایک دوسرے کی طرف دے دینے سے وہ ٹھیک ہے، وہ بیان دینا بھی سیاست میں ایک اچھا میننگ فل ایلیمنٹ کے طور پر سامنے آتا ہے، لیکن عملی مظاہرہ تو تب ہوگا کہ جب میز کے اوپر، جیسے میں ایک طرف بیٹھا ہوں اور دوسری طرف ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ویسے ہی میز کے آپ دونوں طرف بیٹھے ہوں اور کچھ باتیں کریں، آپس میں راستہ نکالیں. جی شکریہ ملک صاحب. یہ وقت بھی آ جائے گا، ہوپ فل ہے ہم، اور صاف نیتی سے ہم نے وزیر اعظم کی جو ڈائلاگ کی آفر ہے اس کو قبول کیا ہے، اور اسی لیے ہم نے اس ڈائلاگ کی جو آفر کو قبول کرتے ہوئے کوئی پری کنڈیشنز اٹیچ نہیں کی. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے، اور اسپیشلی جو ریسیونگ اینڈ پہ اپوزیشن کی پارٹیز ہوتی ہیں، وہ اس پروسیس کے شروع ہونے سے قبل ہی پری کنڈیشنز اٹیچ کر دیتی ہیں. ہم نے کوئی پری کنڈیشن اٹیچ نہیں کی، حتیٰ کہ ہم نے اس کے اوپر بہت غور کیا، گھنٹوں اس کے اوپر مشاورت کی کہ اس وقت تحریک انصاف جس مشکلات سے گزر رہی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ ان سے ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل رہی، ان کے کیسز کے حوالے سے جو صورتحال ہے کہ جس میں فیئر ٹرائلز ان کو نہیں مل رہے، تو کیا اس کو پری کنڈیشن بنانی چاہیے یا نہیں. تو ہم نے تو یہی فیصلہ کیا کہ جو بڑے نیشنل ایشوز ہیں ان کو کانورسیشن کا حصہ بنایا جائے، ان پر بات کی جائے، اور تمام باتیں، تمام جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ سارا جڑا ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ساتھ. اگر ہم اس پروسیس کو، انتقال اقتدار کے، ٹرانزیشن آف پاور کے پروسیس کو، اگر اس کی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اسی سے تمام باقی پرابلمز جڑی ہیں. جو بھی جماعت ایک ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشنز کے نتیجے میں الیکٹ ہو، وہ پھر تمام کنٹینشس ایشوز، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، لاز، ان ساری چیزوں کو دیکھ. تو اسی لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس ملک کو اس وقت، وہ الیکشن کے پروسیس کو، کانٹروورشل اس کی کانٹروورسی کو ختم کرنا ہے. 2018 کے الیکشنز ہوں، اس کے اندر بھی آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا. اس 2018 کے الیکشنز نے بھی ایک انسٹیبلٹی کے سائیکل کو جنم دیا، اور اسی طرح 2024 کے جو الیکشنز تھے ان میں تو انتہا ہو گئی اور اس نے بھی ایک انسٹیبلٹی کے سائیکل کو جنم دیا. تو اگر ہم نے کانسٹنٹلی انسٹیبلٹی کے سائیکلز کو جنم دیتے رہنا ہے، تو ایونچولی اس کی، جس طرح ہم نے پچھلے 5-7 سالوں میں دیکھا ہے، ساری قیمت تو پاکستان کے لوگ ادا کر رہے ہیں. آج پاکستان میں، جیسے مومن صاحب کہہ رہے تھے، کہ غربت انتہا پر پہنچ چکی ہے، اسی طرح بے روزگاری اس ریجن میں سب سے زیادہ، اگر شرح آپ دیکھیں تو بے روزگاری کی انتہا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. تقریباً 24% پر جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور حکومت کا اپنا جو سروے تھا اس کی بھی ہوریفک فگرز ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان سے جا رہی ہیں، امیگریشن پاکستان سے، ٹیلنٹ کی، اسکلڈ لیبر کی یہاں سے ہو رہی ہے، پیپل آر لیونگ ان ڈرووز. تو اگر ہم نے اس صورتحال کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے اوپر کانفیڈنس ریسٹور کرنا ہے، تو ہمیں اس پروسیس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور اس میں پھر ایک اور اینگل بھی ہے ملک صاحب کہ جو ہمارے لیے قابل غور ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان انڈیا کے ساتھ بھی ایک فرنٹ پر انگیجڈ ہے. شکر الحمدللہ ہم نے اس 4-5 دنوں کی جنگ میں ان کو ایک منہ توڑ جواب تو دیا، لیکن انڈینز کنٹینیوسلی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا. اور ساتھ ہی ابھی ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس پر افغانستان کے ساتھ بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. تو یہ دونوں صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کمپلشن کریٹ ہوتی ہے کہ آپ انٹرنل پولیٹیکل فرنٹ کو کلوز کریں، اس میں ایک ہیلنگ پروسیس کی ابتدا کریں، تاکہ ایکسپلائٹیبل کوئی چیز ایسی نہ رہ جائے جو آپ کے دشمن آپ کو اس کے ذریعے ایکسپلائٹ کر سکے.